نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ برادران عزیز، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہماری سماجی اور معاشرتی اقدار کے ساتھ ہے، اور یہ گفتگو اس پس منظر میں ہے کہ جو 8 سپٹمبر 2020 ابھی چند دن پہلے یہ موٹر وے پر جو واقعہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے پورا معاشرہ، پوری ریاست اور تمام درد دل رکھنے والے لوگ اضطراب کے اندر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسجدوں کے موضوعات ہیں، یہ ہماری جو سماجی اور معاشرتی اقدار ہیں، یہ ان کے فیلئر کا نتیجہ ہے یہ واقعہ، اور اس جیسے بہت سارے واقعات۔ آج صبح بھی میں خبریں سن رہا تھا، آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ مسلم ریاست ہے، اسلامی نظام پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور عملی طور پر ہماری صورتحال یہ ہے کہ انتہائی خوفناک روزانہ جو واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، 10 بچے روزانہ ان کے ساتھ زیادتی اور قتل، 2 کام، اور جن بچوں کے واقعات رپورٹ نہیں ہو رہے اور خواتین جو جنسی تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں، وہ الگ بات ہے، جن کے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں تو لوگ شرم و حیا کی وجہ سے بات ہی نہیں کرتے، اور اخبارات کی رپورٹ کے مطابق اس میں مسلسل یعنی گزشتہ سالوں کی نسبت 7% کے ریشو سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بچے جن جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، بچے قتل کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اسلامی ریاست اور مسلم معاشرہ۔ میں اس حوالے سے باتیں چند عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نظام اقدار ہے، قدر، ویلیوز، ان کی حفاظت اور ان کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اقدار کی پامالی کا نتیجہ ہے یہ واقعات، اور آپ اس پر جب غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کسی نہ کسی جگہ پر اس فیلئر کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں، ریاست ذمہ دار ہے، انتظامیہ ذمہ دار ہے، ہماری مسجد اور مکتب اور ادارے ذمہ دار ہیں، میڈیا ذمہ دار ہے۔ تو جب تک لوگ، سب لوگ اور تمام ادارے اس ذمہ داری کو قبول نہیں کریں گے، اپنا رول ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بھائی اس طرح کے واقعات کا روکنا ممکن نہیں۔ یہ پھانسیوں سے، یہ تو سزا ہے نا، حل نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ ہم ان معاشرتی قدروں کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھائیں، قبول کریں یہ ذمہ داری کہ ہم اپنی حد تک جس درجے ممکن ہوگا ہم اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں گے۔ سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے سماجی قدروں کے حوالے سے؟ وہ خاندان ہے۔ خاندان ہے جس نے نئی نسل کی حفاظت کرنی ہے، ان کی اخلاقی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ میں اور آپ سارے ذرا دیکھیے
کہ ہمیں اپنے بچوں کے معاشی مستقبل کی فکر ہے، اخلاقی مستقبل کی کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں، عام طور پر یہی ہے۔ جب ہمیں صرف یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا معاشی مستقبل محفوظ ہو جائے اور اس کا جو اخلاقی وجود ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک تو بار بار کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بچے مسجدوں میں آتے ہیں، دوست کئی مسئلہ پوچھتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، جی آپ، چونکہ میں وہ روایتی قسم کا جواب دیتا نہیں ہوں، تو میں کہتا ہوں بچوں کو لے کے آئیں۔ دوڑتے ہیں نا بچے صفوں کے اندر، آپ کی نمازیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ہونے دیں یار، کیا ہو گیا ہے، ہونے دیں، ڈسٹرب ہونے دیں۔ آج بچہ مسجد میں آئے گا، اس ماحول کو دیکھے گا، اپنے باپ کو اپنے بھائی کو نماز کے اندر دیکھے گا، کوئی اچھی بات، کم از کم کوئی اچھا ماحول دیکھ لے گا، اس کے ذہن میں یہ چیز محفوظ ہو جائے گی۔ تو آپ کو میری باتیں لگتی عجیب ہی ہیں، اس لیے کہ میں ذرا اور انداز میں سوچنے کا عادی ہوں کہ مذہب ہمارے سوسائٹی سے اگر ریلیونٹ نہیں ہے، اگر مذہب ہماری اخلاقی تطہیر نہیں کر رہا تو ہمیں مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ مذہب صرف مرنے کے بعد ہی اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ بھئی یہ ہماری براہ راست ہماری زندگی سے ریلیونٹ ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے اس کا تعلق ہے۔ تو کیا خاندان جو ہمارا نظام اقدار ہے، کیا اس کے تحفظ میں خاندان اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے؟ یہ میں اور آپ ذرا سوچئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں اس کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگلی نسل اور مستقبل کو کتنا ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ بس معاشی مستقبل کی فکر ہے، باقی کوئی نہیں۔ دوسرا ادارہ جس کو بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے وہ مسجد ہے، عبادت خانہ ہے۔ جو اخلاقی قدریں ہیں اس کے تحفظ میں بنیادی کردار، مسجد سے آواز اٹھنی چاہیے کہ انسان کی اہمیت کیا ہے، انسانیت کی اہمیت کیا ہے، اور انسانیت نوازی جو ہے وہ کتنا بڑا منصب ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ مذہب کا اصل وظیفہ کیا ہے؟ اخلاق کی تطہیر۔ اگر مذہب اور اخلاق ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو مذہب کا اصل جوہر ختم ہو جاتا ہے، مذہب irrelevant ہو جاتا ہے، فضول ہے۔ یہ بس اوقات میں باتیں کرتا ہوں تو مجھے یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کسی اور مفہوم میں اس بات کو نہ لے لیں، لیکن میں شرح صدر سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی حج، آپ کی عمرے، اگر آپ کو انسانیت نہیں سکھا رہے تو یقین جانیے کہ یہ بالکل ایک ایکسرسائز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو میرا مطالعہ اور میرا فہم ہے، کہ جس آدمی کا انسانوں کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات مذہب بار بار کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتیں ہمیں یہی چیز سکھا رہی ہیں۔ تو کیا مسجد اپنا وہ رول ادا کر رہی ہے؟ ہمیں وہ مسجدیں اور وہ مولوی بہت اچھے لگتے ہیں جو دعادار اور شعلہ بیانی سے کام لیتے ہیں، اور جن کی تقریروں کے بعد لوگ ایک دوسرے کو مشرک اور واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ ان کی تقریریں بڑی لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں۔ ہمارے جیسے فضول قسم کے لوگوں کی گفتگو کے لیے اگر اتنے لوگ بھی آ جائیں تو یہ آپ لوگوں کی عظمت کو سلام ہے۔ یعنی ایسی گفتگو کہ جو بالکل کہہ لیجئے کہ اس میں کوئی مرچ مسالہ ہے ہی نہیں، جس کا تعلق براہ راست مذہب کی تفہیم کے ساتھ ہے۔ بور قسم کی تقریریں سننے کا ذوق آپ لوگوں میں ہے، یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ورنہ بھائی کون سنتا ہے اس طرح کی باتیں؟ جاتے ہیں لوگ، میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ شہر میں کہاں کہاں جمعہ شروع ہونے سے پہلے وہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور سنجیدہ علماء، چلے میں تو اس درجے کا عالم نہیں ہوں لیکن سنجیدہ علماء، بڑے بڑے علماء، تو کوئی بھی نہیں، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ ہمارے ذہن میں مسجد کا جو ایک اخلاقی کردار تھا، اخلاق کی تعمیر کے اندر جو کردار تھا، وہ کردار ہی اوجھل ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسجد نظام اقدار کی حفاظت میں اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہے؟ یہ تب بھی ممکن ہوگا جب مسجد کا موضوع اخلاقی تعلیمات ہوں گی، جب مذہب کے ان پہلوؤں کو مسجد میں اجاگر کیا جائے گا جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہو۔ میں سمجھتا ہوں مسجد اور محراب اور منبر آج کے دور میں علماء اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے نا، آپ کریں تقریریں فرقہ واریت پر اور نہ بتائیں لوگوں کو، نئی نسل کو، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی تعلیم انسانوں کے حوالے سے کیا ہے۔ ذمہ دار ہیں یہ لوگ۔ اور تیسرا ادارہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی قدروں کی حفاظت میں ذمہ دار ہے اور ہونا چاہیے، وہ ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں۔ لیکن میں اور آپ سارے اپنے بچوں کے بارے میں کیا پلاننگ کرتے ہیں کہ ان کا معاشی مستقبل محفوظ ہو جائے؟ اور اداروں کے اندر بھی حالت یہ ہے کہ انسان بنانے کی کوشش کم، ڈگریاں تھما کے لوگوں کو مارکیٹ کے اندر لانچ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو کس طرح ادارہ اور اپنے آپ کو انما بعثت معلما قرار دے کر کس منصب پر فائز کیا کہ جس سوسائٹی کے اندر علم کی اہمیت، امریکہ اس لیے سپر طاقت نہیں ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم اور بڑے بڑے جہاز ہیں، اس لیے طاقتور ہے، اس لیے سپر طاقت ہے۔ 6000 سے زیادہ یونیورسٹیاں ان کے ہاں، جس میں 1500 سے زیادہ یونیورسٹیاں عالمی رینکنگ میں بہت اوپر ہیں۔ اور پاکستان کو دیکھ لیں، اور گجرانوالہ کے لوگوں پر تو صدقے اور واری جانے کو جی چاہتا ہے۔ 4 وزیر ابھی پچھلی گورنمنٹ میں آپ کے ہوئے ہیں سٹی گجرانوالہ سے، اور ڈویژن کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ 8 کے قریب وزیر تھے، اور گجرانوالہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کی اور ہماری لیڈرشپ کی ترجیحات میں تعلیم ہے ہی نہیں۔ میں اور آپ اپنے بچوں کے معاشی مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں کہ کاروبار کیسے شروع کروانا ہے، اچھا انسان کیسے بنانا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں ہے۔ اگر یہ فکر مندی نہیں ہوگی تو اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو آپ نے ثانیہ موٹر وے کے حوالے سے آپ نے اس وقت دیکھا ہے کہ کس طرح پورا ملک جو ہے وہ اضطراب کے اندر مبتلا ہے۔ چوتھا طبقہ جو معاشرتی قدروں کا محافظ ہے اور جس کو محافظ بننا چاہیے، وہ ہماری انتظامیہ ہے، جس کے اندر پولیس بھی ہے، انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں، عدلیہ بھی ہے۔ یہ اپنا کردار کس طرح ادا کر رہے ہیں، یہ اس کو آپ ذرا خود دیکھ لیجئے۔ اور مجھے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آیت ویسی نازل ہو گئی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ میں اور آپ اپنا رول جہاں جہاں کہہ کے، کر کے، بول کے، لکھ کے کر سکتے تھے، ہم نے کتنا کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ اور میں اپنی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے۔ یہ ادارے ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ اور میں ٹھیک ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو احساس ہوگا، حکومت اور ریاست پر دباؤ بڑھے گا۔ میں چونکہ وقت کم ہے، میں اس کا ایک اور پہلو پر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 5واں ادارہ جو نظام اقدار کی حفاظت کا ذمہ دار ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کا کردار اس دور کے اندر بہت اہم ہے۔ یہ فلم، ڈرامہ، یہ ساری چیزیں فی نفس ہی غلط نہیں ہیں۔ آج دنیا لوگوں کی سوسائٹی اور معاشرے کی رائے کو تبدیل کر رہی ہے اپنی فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فنون لطیفہ کے ذریعے۔ لیکن
ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے لچر پن کے لیے، فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کے لیے، اس پر ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کلچر کے نام پر جو بے حیائی جس کا فروغ ہمارا میڈیا دے رہا ہے جس کو، یہ اس کا نتیجہ ہے جو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان قوموں اور معاشروں کی سزا کو بیان کرتے، سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو فحاشی اور عریانی کے فروغ کو پسند کرتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے فحاشی اور عریانی کے فروغ کے ساتھ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو سوسائٹی کے اندر اس وقت جو رویے فروغ پذیر ہیں، یہ ان میں سے ایک آپ نے اس کا یہ مظاہرہ دیکھا ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے گلی محلوں کے اندر، دور دراز دیہات کے اندر، پسے ہوئے طبقات کے اندر، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی 10 بچوں کے ساتھ پاکستان کے اندر اوسطاً روزانہ زیادتی اور قتل، روزانہ آپ کے اخبارات یہ بات بتا رہے ہیں، اور اس قتل و غارت کے اندر 7% مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کسی کو فکر اس کی؟ ہے ان اداروں کو فکر کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے ذمہ دار 5 ادارے ہیں، خاندان۔ سب سے پہلے میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کے اخلاقی تربیت کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا ادارہ جو ہے وہ مسجد ہے، تیسرا ادارہ وہ مکتب ہے اور ہماری یونیورسٹیاں، کالجز اور سکول وغیرہ، کہ وہاں پر کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور چوتھا انتظامیہ ہے، اور 5واں میڈیا ہے۔ اب میں آنا چاہوں گا اس پہلو کی طرف کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، کہاں میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اس پورے واقعے کا جن لوگوں نے نہیں بھی جائزہ لیا ان کو بھی وہ جائزہ خود بخود مل گیا ہے کہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر، پرنٹڈ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بار بار اس واقعے کا تذکرہ اور اس کے ہر پہلو کا، کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہے۔ لوگ، میری ایک پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ خاتون گجرات سے، وہ آتی ہے گفٹ یونیورسٹی، تو اس واقعے کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ سر میں تو اکیلی آتی ہوں گاڑی پر، اپنی گاڑی ہے میرے پاس، میں تو اکیلی آتی ہوں، میں تو خوفزدہ ہو گئی ہوں، میں تو 2 دن ہو گئے ہیں کہ میں تو اس وجہ سے اضطراب کے اندر ہوں کہ مجھے جانا بھی چاہیے اس طرح اکیلے کے نہیں جانا چاہیے، کسی کو ساتھ لے کر۔ یعنی یہ ڈاکوؤں اور درندوں کی سوسائٹی بن گئی ہے کہ جس کے اندر لوگ بیٹی کو گھر سے روانہ کر کے، خاتون کو روانہ کر کے بس اب پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ اس کا تحفظ بھی ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ معاشرہ اس قدر درندگی پر اتر آیا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر میں اور آپ سارے ہی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ شخص جس نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا، آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ اس نے کم از کم پولیس کو اطلاع دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن عمومی رویہ ذرا دیکھیں، اگر کسی جگہ پر کوئی ظلم اور زیادتی ہو تو ہمارا عمومی رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم دوسری طرف چہرہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر عمومی رجحان یہ ہو جائے، یہ اللہ کے پیغمبر نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جس شخص کے پاس طاقت ہو وہ اس کو طاقت سے روکے برائی کو، فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔
کہ اگر یہ نہیں طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اور آخری تو یہ رول کتنے لوگ ہم میں سے ادا کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا ہے، بس یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ دفع کرو جی ہمیں کیا. جب سوسائٹی کا عمومی رویہ یہ ہو اور لوگ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کریں، لوگ سارے لوگ پورا معاشرہ، تو پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں. دوسرا رویہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ انتظامیہ اور پولیس کا رویہ ہے کہ جی ہمارا یہ علاقہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں سارے لوگ اسی انداز میں سوچنا شروع ہو جائیں، اصلاح کے لیے کوئی شخص اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو. میں دیہات کا آدمی ہوں، دیہاتی مثالیں مجھے زیادہ سوٹ کرتی ہیں، میں ان کو اکثر ان کا حوالہ دیتا ہوں. دیہات میں اب بھی ہے یہ کلچر، کم ہو گیا، ختم نہیں ہوگا. کہ کوئی بچہ غلطی کرے تو جو بھی وہاں موجود ہوتے ہیں نا بزرگوں میں سے، وہ جوتا اتار لیتے ہیں اور اس کی ٹھیک مرمت کر دیتے ہیں اب بھی. اور گھر والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے مارا کیوں، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو اور کیوں نہیں مارا، اس کو اور لگاتے دو چار. یہ کیا ہے کہ جب سوسائٹی کا مجموعی مزاج یہ ہوتا ہے کہ بچے کی اخلاقی تربیت اور اس کی اخلاقی حوالے سے اس کے اخلاقی وجود کی جو حفاظت ہے اس کو ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو پھر وہ صرف والدین سے نہیں ڈرتا، اساتذہ سے بھی بچہ ڈرتا ہے، عام لوگوں سے ڈرتا ہے، والدین سے ڈرتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی غلطی کی تو مجھے پکڑ لیا جائے گا اور میری رپورٹ فوراً گھر پہنچ جائے گی. یہ کیا ہے؟ جب سوسائٹی کے اندر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر فلاں نہیں ہے تو پھر ذمہ داری میری ہے. آپ نے یہ واقعہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ جنگ معطا 8 ہجری رومیوں کے ساتھ بڑی زوردار جنگ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے بالکل منظر کو سامنے کر دیا. حضور مدینہ میں بیٹھ کر براہ راست میدان جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک ایک حملے اور ایک ایک کروٹ کی خبر دے رہے ہیں کہ فوجوں کی حالت کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری، مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے. حدیث کے نمبر بھی میں نے نوٹ کیے ہوئے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی بتا دوں. یہ پورا واقعہ وہاں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ 3 کمانڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فوجیں روانہ ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور صحابی، ابھی ذہن میں نام آ جائے گا، 3 کمانڈر مقرر کیے کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو تم، اور اگر یہ ہو جائے تو پھر تم. تینوں شہید ہو گئے، تینوں شہید ہو گئے یک کے بعد دیگرے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں بھی شہید ہو گئے. اور اب جن لوگوں کی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر نے لگائی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تینوں شہید ہو گئے. آج کا اگر مائنڈ سیٹ ہوتا تو کہتا جی اب اس کے آگے تو کسی کی ذمہ داری لگائی نہیں ہے، تو ہمارا تو یہ علاقہ ہی نہیں ہے، ہماری تو یہ ذمہ داری نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلامی فوجوں کی قیادت سنبھالی. اللہ کے پیغمبر نے ان کی ذمہ داری نہیں لگائی، انہوں نے اس ذمہ داری کو خود محسوس کیا کہ اب جب کوئی اور نہیں ہے تو پھر اب یہ ذمہ داری مجھے لینی ہوگی. وہ آگے بڑھے اور اسلامی فوجوں کو اتنے شاندار طریقے سے لڑایا دشمن کے مقابلے میں کہ دوسری طرف 1 لاکھ کے لگ بھگ، اس سے بھی زیادہ رومی فوجیں ہیں اور 3000 مسلمان ہیں. بعض روایتوں میں تو 3 لاکھ دشمن کی فوج ہے اور 3000 مسلمان ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا منظر بیان فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، قیادت ہے اور دشمن پر حملے ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہم هو سیف من سیوفک فانصرہ،
اے اللہ اب تلوار تیرے بندوں میں سے ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، تیری تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ کے، خالد سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے، فانصرہ، اے اللہ اب اس کو فتح اور نصرت سے نوازنا۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی عمدگی کے ساتھ دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا اور حفاظت کے ساتھ لشکر نکال کر لے آئے۔ میں صرف یہاں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید کی کسی نے ذمہ داری نہیں لگائی تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری خود محسوس کی۔ یہ اپروچ ہے جو اسلام نے پیدا کی ہے، پیغمبر کی تعلیمات نے پیدا کی ہے صحابہ کے اندر، اور ریاست کے لوگوں کو یہ ذمہ داری، ہر شخص اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، برائی کو اس کے بغیر روکا نہیں جا سکتا۔ اور اس کا تگمہ کیا ملا؟ خالد بن ولید نے خود ذمہ داری لی، شہادت دوسروں کو نصیب ہوئی، اعلیٰ منصب ان کو ملا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک تگمہ جو ہے ان کے لیے سج گیا، سیوف من سیوفکم کے الفاظ کے ساتھ۔ اے اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ خالد، اس کے بعد ان کا لقب اللہ کی تلوار سیف اللہ ہو گیا۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سماج کے اندر یہ چیز جب تک نہیں آئے گی کہ ہر بندہ یہی سمجھتا رہے کہ جی میرا علاقہ نہیں ہے۔ وہ خاتون نے پکارا کہ ہماری مدد کیجیے، میں کہتا ہوں کہ پولیس میں سے ایسے بھیڑیوں کو نکال دینا چاہیے کہ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری ذمہ داری اور باقی میری نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جہاں جہاں ممکن ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے دائرے پر، میں پچھلے جمعے بھی کوئی بات ایسی کر رہا تھا 14 اگست کے حوالے سے کہ میں پاکستان ہوں، میری یہ مسجد پاکستان ہے، میرا گھر پاکستان ہے، جس کالج میں میں پڑھاتا ہوں وہ میرا پاکستان ہے، میں اپنے دائرے کے اندر جہاں جہاں بھی موجود ہوں گا میں اپنے دائرے کے اندر اصلاح کی کوشش کروں گا، یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ پولیس یہ ذمہ داری اس طرح قبول کر لیتی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ایسا خوفناک سانحہ ہوا ہے تو اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اس میں آخری بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں ریاست کو، عدلیہ کو اور علماء کرام کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، سوسائٹی کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، خاندان، پورے خاندان ان کو اپنی ذمہ داری اپنی اولادوں کے حوالے سے لینی چاہیے۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ حدود و تعزیرات نافذ کرو، خدا کے بندو اس کی صحیح اسپیڈ کے ساتھ اس کو نافذ کرو۔ اسلامی نظام کے اندر سزائیں سخت ہیں، کیوں سخت ہیں؟ اسی وجہ سے کہ مجرم کو نشان عبرت تم جب بناؤ گے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جب تم مجرم کو نشان عبرت بناؤ گے تو آئندہ کے لیے جرم کا دروازہ بند ہو جائے گا، لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ یہ قرآن نے ایسے نہیں کہا کہ یہ جو سزا ہے یہ سر عام ہونی چاہیے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگ سر عام ان کی سزا کا منظر دیکھیں، عبرت پکڑیں اس سے۔ یہ آپ دیکھیے انسانی حقوق کے علمبردار یورپ، مغرب، امریکہ، یہ وہ جرائم کی شرح کیا ہے، قتل و غارت، ریپ، باقی چیزیں کیا ہیں، اور سعودیہ اور ان عرب ممالک کے اندر بڑی خرابیاں ہوں گی، لیکن آپ حدود و تعزیرات کے نفاذ کے نتیجے میں جو امن و امان ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام بھائی پیکج ہے پورا، اس کی برکتیں ہیں، لیکن کوئی اس کو لے کر تو آئے، نافذ تو کرے اس طرح۔ عدلیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلوں کے اندر، آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ اس نوجوان نے جس نے یہ کام کیا، پورا گینگ ہے، اور کتنی دفعہ وہ پہلے بھی چھوٹ گئے، اسی طرح جرائم، اسی طرح کے جرائم میں شرم آنی چاہیے ہمارے اس عدالتی نظام پر، اور ججوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کے لوگوں کو کتنی آسانی کے ساتھ یہ دے دیتے ہیں ضمانت، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے لیے اس کو ایک سماجی مسئلے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ زنا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ زنا بجبر ہے، اور اس میں علماء کو باقاعدہ ریاست اور حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ 100% اس کا رزلٹ ہوتا ہے تو وہ گواہی ہے،
اگر متاثرہ فریق مجرم کو پہچان لے اور اس کی شناخت کر لے اور دیگر کرائن اس کی گواہی دے دے تو اس کے بعد سزا کو نافذ کر دینا چاہیے. ہمارے اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف فرمائے کہ مسجدوں کے فرقہ وارانہ موضوعات سے کوئی ہمیں فرصت ہوگی تو ان چیزوں پر سوچیں گے کہ ریاست کے لیے علماء کی سپورٹ کتنی ضروری ہے سماجی انصاف کے لیے. تو علماء کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جرم کے تعین کے اندر جو بھی کرائن اور شواہد ہیں جس طرح ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ اور دیگر چیزیں ان کو باقاعدہ ایک مذہبی تناظر میں ان کو گواہی کے طور پر قبول کرنا چاہیے. میں گزارش یہ کروں گا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ یہ واقعہ آپ ذرا تصور کریں کہ خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہوتا تو اس کے بعد ذرا آپ سوچیں تصور کریں. میں کہتا ہوں زندگی ختم ہو جاتی ہے یار. ویسے نارمل حالات میں ایک موت ہو جائے نا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس طرح کا واقعہ اور بچوں کی موجودگی میں بس آپ سمجھ لیں کہ اس خاندان پر اور اگلی نسل پر جو بیتے گی اور بیتی ہے بس اس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے. کیسے بچ سکتے ہیں؟ خاندان، انتظامیہ، عدلیہ اور مختلف جتنے ادارے ہیں، میڈیا اور علماء کرام، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے صحافی، ہمارے اینکر سب اس کے ذمہ دار ہیں اور سب اس بحران جو اخلاقی بحران اس امت کے اندر پیدا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو لوگوں کے اندر بیان کریں کہ مذہب کا تقاضا کیا ہے. اگر اخلاقی قدریں ہم نے اس کا تحفظ نہیں کیا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رسم و رواج مذہب کا نام نہیں ہے. مذہب ہماری زندگی کو بدلتا ہے، ہماری اخلاقی تطہیر کرتا ہے. اگر ہمارے اخلاق کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں یہ داڑھیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبہ دستار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حج اور عمروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہمارے ذاتی کردار کے اندر، مجموعی کردار کے اندر سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہم سب لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کیا تو سارے لوگ کٹہرے میں ہوں گے اور جن جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ سب ہمارا گریباں پکڑنے کا پورا حق رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ تفصیلی اعلان تو نماز کے بعد یعنی دعا سے پہلے ڈاکٹر زاہد صاحب بھی بلکہ فرما دیں گے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل مغرب تا عشاء انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان کانفرنس جو ہے صالح مسجد کے اندر ہو رہی ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ڈاکٹر زاہد صاحب تشریف فرما ہے. یہ دعا سے پہلے ذرا تفصیل بھی آپ کو بتا دیں گے. اس میں مجھے بھی بہرحال انہوں نے موقع دیا کہ آپ نے بھی وہاں پر حاضر ہونا ہے اور مختصر سی اسپیچ بھی کرنی ہے. میں آپ سب لوگوں کو اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہوں. یہ بڑی یعنی کہہ لیجئے کہ جلسہ عام کی بجائے جماعت اسلامی کے زیر انتظام ہے تو بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بڑی اعلیٰ قیادت آ رہی ہے. پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوں گے وہ بھی آپ جیسے سنجیدہ لوگ ہوں گے. تو کوئی بہت دھواں دار قسم کا لمبا چوڑا پروگرام بھی نہیں ہے، کوئی دھواں دار تقریریں بھی نہیں ہیں. علمی نوعیت کی گفتگو ہوگی. آپ سب کو دعوت ہے اس میں تشریف لائیں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا سے پہلے ذرا آپ تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دیجیے. بہت شکریہ.